اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علی سیدنا محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا کہ جب اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ تر بناتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ ناظرین، اس آیہ مبارکہ میں منا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ منا ہر احسان الہی کو کہتے ہیں جس کے حاصل کرنے میں کسی قسم کی محنت و مشقت نہ اٹھائی جائے۔ منا علیہ، اس پر احسان کیا، بلا معاوضہ کچھ عطا کر دیا۔ نیز من کے معنی احسان جتلانے کے بھی ہیں۔ المنون، بہت احسان جتانے والا، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ نیز تمام زمانہ اور موت کو بھی کہتے ہیں۔ اسی سے ریب المنون، حوادث سے روزگار کو کہتے ہیں۔ المنان، بہت زیادہ انعامات کرنے والا۔ قرآن کریم میں وحی کے کو بھی منن کہا گیا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا کسب و ہنر محض وہبی طور پر عطا ہوتی ہے۔ یہ مننا رسول پر ہے اور رسول کا اس وحی کو انسانوں کے پاس لے کر آنا انسانوں پر خدا کا مننا ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مننا کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک احسان کرنا، دوسرے احسان جتلانا اور تیسرے کاٹنا اور کٹنا۔ اور جب یہ لفظ احسان کرنے کے معنی میں آئے تو اس سے مراد کوئی بہت بڑا احسان ہوتا ہے، اور وہ بہت بڑا احسان وحی الہی اور اس کی روشنی میں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں اور بصارت عطا فرمائی، لیکن جب تک کوئی خارجی روشنی نہ ہو، مثلا سورج، چاند، ستاروں یا چراغ اور کمکموں کی روشنی نہ ہو، تو آنکھ کی بصارت کام نہیں آتی۔ وہ اندھیرے میں بھی کام کرتی تو ہے مگر بہت کم، اور انسان بھٹکتا اور ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ بیان ہی اللہ تعالیٰ نے سمجھنے سوچنے کے لیے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، لیکن کائنات اور انسان کی طبعی زندگی اور ما بعد الطبیعیات کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جہاں اکیلی عقل کام نہیں کر سکتی اور ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے۔ اور فلاسفر قسم کے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ اور عقل کے لیے خارجی روشنی وحی الہی ہے۔ وحی الہی کی روشنی میں عقل جو کام کرتی ہے وہ درست اور قابل اعتماد ہو سکتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو انبیاء اور وحی کے ذریعے ہر چیز کی حقیقت اور ماہیت سے خبردار کر دینا لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے، ورنہ محض عقل کے بال بوتے صراط مستقیم کو تلاش کر لینا محدود عقل کے دائرۂ کار سے باہر ہے۔
حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ مننا یہ ہے کہ احسان کرنے والا خود اس سے اس کا تذکرہ کرے، اور بعض نے فرمایا کہ مننا یہ ہے کہ اس عطا کے بدلے میں اس سے کوئی بیگار لے، اور بعض نے کہا کہ مننا یہ ہے کہ اس عطا کی وجہ سے اپنی بڑائی اس پر ظاہر کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل مننا یہ ہے کہ اپنے دل میں اپنا اس پر احسان سمجھے۔ ناظرین، احسان اور مننا میں ایک باریک سا فرق اور بھی ہے۔ لغوی اعتبار سے احسان کا مادہ الحسن ہے۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ حسن سے مراد ہوتا ہے اعضاء کا صحیح تناسب اور توازن، اور عرف عام میں حسین ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو نگاہ کو بھی بھلی معلوم ہوں۔ حسن کے بنیادی معنی تناسب اور توازن کا قائم کرنا ہے، لہذا الاحسان ان کے بنیادی معنی ہوئے کسی کے بگڑے ہوئے توازن کو ٹھیک کر دینا۔ یعنی اگر کسی سے افراد معاشرہ میں کسی کی قوت و صلاحیت میں کمی واقع ہو گئی ہو تو اس کمی کو پورا کر دینے کا نام احسان ہے۔ علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احسان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو کسی دوسرے پر انعام کرنا، یعنی اس کی کمی کو پورا کر کے اس کا توازن درست کر دینا، اور دوسرے خود اپنے کاموں یعنی سیرت و کردار میں توازن پیدا کرنا، اس میں حسن پیدا کرنا۔ علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بھی کہا ہے کہ عدل یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ذمہ ہو دے دو، اور جو جتنا تمہارا حق ہے وہ لے لو، اور احسان یہ ہے کہ اس سے زیادہ دو جتنا تمہارے ذمہ ہے، اور اس سے کم لو جتنا تمہارا حق ہے۔ ناظرین، آیت مذکورہ میں جس احسان کا ذکر ہے اسے انعام کے معنوں میں تصور کیا جائے گا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام ہے، اور یہ ایک ایسا انعام ہے جو لوگوں کے بگڑے ہوئے نظام کی درستگی میں معاون ثابت ہوگا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کی آیات کی روشنی میں ان کا تزکیہ نفس کرے گا، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے گا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اس طرح وہ انہیں گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے گا، اور ان کے بگڑے ہوئے نظام کا توازن درست کر دے گا۔ جیسا کہ اوپر پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ احسان یہ بھی ہے کہ کسی کی ضرورت اس مال سے پوری کر دی جائے جو کسی ایک مالدار کے پاس موجود ہو، لیکن وہ سارا کا سارا مال دوسرے کو نہ دے بلکہ کچھ ضرورت مند کو دے دے اور کچھ اپنے تصرف کے لیے رکھے۔ لیکن مننا وہ احسان ہے کہ کوئی شخص ضرورت مند کو سب کا سب دے دے اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھے، یعنی اپنی ضرورت کی چیز بھی ضرورت مند کو دے کر اس کا بھلا کر دے۔ یہ احسان مننا کہلاتا ہے۔ اسی لیے ایسے احسان کو احسان عظیم یعنی بہت بڑا احسان کہتے ہیں۔ یہ احسان مننا کر کے اس کو جتانا صرف اس رب عظیم کی شان ہے۔ انسانوں کے لیے دوسروں پر احسان کر کے اسے جتانا منع کیا گیا ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 264 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ یعنی اذیت دے کر باطل نہ کرو۔
लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि जब उसने उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन्हें उस अल्लाह ताला की आयात पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाकीज़ा तर बनाता है और उन्हें किताब और हिकमत की बातें सिखाता है। यकीनन वो लोग इससे पहले खुली गुमराही में थे। यानी अल्लाह ताला ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया, उन्हीं की जिन्स में से, ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब हो सके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बवक्त ज़रूरत सवाल कर सकें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम नशीनी इख्तियार कर सकें और आपकी ज़ात ग्रामी से पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें। आपसे पहले जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए सब बशर यानी इंसानी जिन्स में से ही थे। चुनांचे पारा नंबर 16 सूरतुल कहफ आयत नंबर 110 में इरशाद है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमा दीजिए कि मैं तुम जैसा एक बशर हूँ, मेरी तरफ वही की जाती है और तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही है। और पारा नंबर 18 सूरतुल फुरकान आयत नंबर 20 में इरशाद बारी ताला है, वमा अरसलना क़ब्लक मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत्ताम व यमशून फिल अस्वाक। और हमने तुझसे पहले जितने रसूल भेजे वो यकीनन खाना खाते थे और बाजारों में चलते फिरते थे। नाज़रीन, बशरत उनके मानी इंसान की जिल्द की ऊपर वाली सतह के हैं। चुनांचे अल बशर उनके मानी है खाल को खींच देना यानी उसके बाल साफ कर देना। फिर अल बशरों के मानी खुद इंसान के हो गए, लेकिन इस फर्क के साथ कि बशर उनसे सिर्फ इंसान की तबी साख्त और जिस्मानी बनावट मुराद होती है। इस एतबार से हर इंसानी बच्चा या इंसान बशर होता है, लेकिन इंसानियत के जौहर और खुसूसियात हर बशर में मुख्तलिफ होंगे। चुनांचे कुरान मजीद में हज़रात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम जहाँ ये कहते हैं अना बशर मिसलुकुम, मैं भी तुम्हारे जैसा बशर हूँ, तो इससे बशर के तभी तकाज़ों का इश्तराक मकसूद होता है, जैसा कि पहले सूरतुल फुरकान की आयत के हवाला से मैंने बयान किया। वो ये कि तुमसे पहले जितने रसूल थे वो खाना खाते थे और बाजारों में चलते फिरते थे। मजीद पारा नंबर 18 सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 33 में इरशाद हुआ, मा हाजा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम याकुलु मिम्मा ताकुलून मिन्हु व यशरबु मिम्मा तशरबून। ये रसूल तुम्हारे जैसा एक बशर ही है, जो कुछ तुम खाते हो वही ये खाता है और जो कुछ तुम पीते हो वही ये पीता है। यानी उस वही के वही को अलग कर दिया जाए जो उसे खुदा की तरफ से मिलती है, तो नबी की तभी खिलकत आम इंसानों की सी ही होती है, लेकिन नबुव्वत खुदा की तरफ से वही पाना ऐसी खुसूसियत नहीं थी जिसे हर इंसान अपने कस्बो हुनर से हासिल कर सकता। ये खुदा की तरफ से वह भी तौर पर मिलती है। नबी की बशरी हैसियत मौत से ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसकी नबुव्वत यानी वही आगे चलती है। बासाफीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से एक रसूल को मबूस किया। जैसे कि पहले मैंने बयान किया है कि अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम वो हस्तियाँ हैं जिनकी तख्लीक अल्लाह ताला ने बतौर ख़ास की है। वो आम इंसानों की तरह लिबास बशरियत में तो ज़रूर हैं, लेकिन वही के अलावा भी बहुत खुसूसियात ऐसी हैं जो आम इंसानों में नहीं।
مزید یہ کہ انبیاء علیہ السلام پیدائش سے پہلے ہی علم الہی میں نبی بنا دیے گئے تھے، جس کا ثبوت اسی سورہ کی آیت نمبر 83 میں موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام سے بھی قبل تمام انبیاء کرام علیہ السلام، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سے میثاق رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لیا۔ نیز حضرت عربان بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف روایتوں میں منقول ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب نبی بنائے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام اپنی پیدائش اور نفخ روح کے درمیانی مرحلہ میں تھے۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح کی درمیانی حالت میں تھے۔ یہ سب کچھ عام انسانوں کے ساتھ نہیں۔ عام انسان تخلیق سے پہلے صرف روح ہے، کسی عہدہ یا کسی بھی خصوصیت کا مالک نہیں، اور پیدائش کے بعد اسے جسم عطا ہوتا ہے، اور پھر جوں جوں زندگی کے مراحل طے کرتا ہے وہ ماحول اور فطرت کے مطابق مختلف خصوصیات اپناتا ہے۔ جبکہ انبیاء کرام علیہم السلام میں ان کی پیدائش سے پہلے ہی بہت سی خصوصیات ودیت کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں نبوت کے لیے چن لیتا ہے اور ان کی عادات و خصائل ان کے لیے مخصوص کر دیے جاتے ہیں، بلکہ ان کی جسمانی بناوٹ اور خد و خال بھی مخصوص کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا ثبوت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ پیش گوئیاں ہیں جو اسلام سے قبل تمام الہامی کتب میں درج تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، ناک نقشہ، چال ڈھال، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کا سٹائل، غرض ہر چیز کتابوں میں درج تھی۔ یہی وہ پیشین گوئیاں اور نشانیاں تھیں جن کی بنا پر عیسائی اور یہودی علماء نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ظہور کے بعد پہچانا۔ ناظرین، رسول لباس بشریت میں کیوں ہے؟ اس کے علاوہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مقام کو پہچاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔